السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کی کچھ مختصر حالات۔ آپ کا اسم گرامی عثمان ہے اور کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر ہے۔ آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ آپ کے والد عفان بن ابی العاص اور والدہ اروا بنت قریظ ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب عبد مناف پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی نانی ام حکیم بیضہ جناب عبد المطلب کی بیٹی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی۔ دیکھیں ذرا کہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی جو نانی تھی ام حکیم بیضہ، وہ کون تھیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادا جان تھے جو عبد المطلب، ان کی سگی بیٹی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہوئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے 6 برس بعد طائف میں پیدا ہوئے، جو شہر طائف ہے مدینہ کا، مکہ مکرمہ کا، جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پتھر مارے۔ وہ طائف حضرت عثمان غنی اس میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شمار بنی امیہ کے معززین میں ہوتا تھا۔ آپ نے دور جاہلیت میں رائج تمام مروجہ علوم پر عبور حاصل کیا، اور آپ کا شمار قریش کے ان چند افراد میں ہوتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ نے اپنے خاندانی پیشے تجارت کو اپنا روزگار بنایا، اور آپ ابتدا میں اپنا سامان تجارت لے کر دیگر ممالک کا سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی ہی سے اپنی فیاضی اور سخاوت کی بنا پر شہرت رکھتے تھے، اور اسی لیے غنی، اور آپ کو لوگ غنی کا آپ سخاوت اتنی کیا کرتے تھے کہ آپ اس وقت بہت زیادہ مشہور تھے، اور اسی لیے آپ کا نام غنی مشہور ہو گیا، اور آپ غنی کے نام سے مشہور تھے، اس لیے پورا نام آپ کو لوگ عثمان غنی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ آپ نے وسعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آغاز میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر پر اسلام قبول کیا، اور دین اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا مال و اسباب سب دین اسلام اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی نیک عادات پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا نکاح ایک کے بعد دیگر، یعنی ایک کا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد میں میرے آقا سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ نے اپنے دورہ خلافت میں دین اسلام کی ترقی و ترجیح کے لیے بے پناہ خدمات انجام دیے۔ آپ کا زمانہ خلافت قریباً 12 برس پر محیط، یعنی 12 سال تک آپ نے خلافت کی، ٹھیک ہے، آپ خلیفہ بنے رہے، اور آپ کے زمانہ خلافت میں دین اسلام کی سرحدیں ہندوستان تک پھیل گئیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بیت المال سے مؤذن کے لیے تنخواہ بھی مقرر کی گئی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مؤذنوں کو پیسہ نہیں دیں گے، ان کا نذرانہ نہیں دیں گے، تو وہ تاریخ کو پڑھیں اور ہم اپنے خلیفہ کی زندگی کو پڑھیں۔ داماد پیغمبر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے مؤذن جو تھا اس کی تنخواہ مقرر کی گئی۔ عیدین کی نماز سے قبل خطبہ کا آغاز ہوا، جو عید سے پہلے نماز میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس کو
سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا۔ لوگوں کو زمینوں کے مالکانہ حقوق دیے گئے کہ آپ زمین کے آپ مالک ہیں، آپ فلاں زمین کے مالک ہیں، ٹھیک ہے۔ بیت المال کے جانوروں کے لیے چرگاہ، یعنی ان کے لیے جس جگہ وہ باندھیں گے، جس کو ہم آج کل ہم بھینس وغیرہ گائے وغیرہ باندھتے ہیں، ایک الگ گھر بنایا جاتا ہے ان کے لیے، چرگاہیں تعمیر کیے گئے۔ تکبیر میں اذان کے نسبت آواز پس رکھنے کا حکم دیا گیا، یعنی جتنی بلند آواز سے آپ اذان پڑھتے ہیں اس سے کم آواز میں آپ تکبیر پڑھیں۔ تمام مسلمانوں کو ایک قرات پر جمع کیا گیا اور جمعہ کی اذان کے ساتھ دوسری اذان کا اضافہ کیا گیا، یعنی جمعہ کی جو اذان دی جاتی ہے اس کے بعد میں جو خطبے کی اذان دی جاتی ہے، خطبے سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے وہ سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی کئی دیگر حسن امور کا آغاز کیا گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 18 ذی الحجہ بروز جمعہ 35 ہجری کو شر پسندوں نے شہید کیا۔ بوقت شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 82 برس کی تھی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھول جاتے ہیں، اپنے بچوں کے جنم دن مناتے ہیں، ان کے برتھ ڈے بناتے ہیں، ہمیں یہ خوب یاد رہتا ہے کہ ہماری سالگرہ کب آئی، ہمارے بچے کی پیدائش کب ہوئی۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے، جن کی بدولت جنہوں نے دین کی خدمت کی اور اپنی دین کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا، ان کی شہادت کا دن ہم تک کو یاد نہیں رہتا، کب شہید ہوئے۔ ایک محرم الحرام کو عمر فاروق اعظم شہید ہوئے، اور 18 ذی الحجہ یعنی بقرہ عید کی چاند کی تاریخ جو 18 ہوتی ہے، جمعے کا دن، اس دن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان بلبائیوں نے، شرپسند لوگوں نے آپ کے ہی مکان میں آپ کو شہید کر دیا گیا، جبکہ آپ کی عمر 82 برس کی تھی۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ آپ دیکھیں سیدنا عثمان غنی کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا، اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 34 برس کی تھی۔ جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو حضرت عثمان غنی اس وقت 34 سال کے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے چند مسلمانوں میں سے تھے۔ آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کے واقعے کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت ابتدا میں چند افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ میں ایک روز اپنی خالہ سعدی بنت قریظ کے گھر گیا۔ خالہ کے گھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کا ذکر چھڑ گیا کہ فلاں فلاں جگہ فلاں نام کے محمد نام کے ہیں، انہوں نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، وہ خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ تذکرہ وہ حضرت عثمان غنی کی خالہ کے گھر چل رہا تھا۔ آپ فرماتے میں گیا، میں نے دیکھا کہ یہ ذکر ہو رہا ہے وہاں پر۔ میری خالہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی تصدیق کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی اور کہا کہ وہ صادق اور امین ہیں اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر انہوں نے کاہنوں کے انداز میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، کاہنہ یعنی پہلے کے دور میں جو اپنی بڑی بڑی کتابیں ہوا کرتی تھیں، ان کے عالم ہوتے تھے، وہ آگے کیا ہونے والا ہے ان کتابوں کے ذریعے جو انہوں نے پڑھا ہے، جو ان کتابوں میں لکھا تھا، وہ بتاتی تھی کہ فلاں فلاں کتابوں میں ایسا ایسا لکھا ہے کہ ایسا ایسا آنے والے میں دور میں ہونے والا ہے۔ کاہنہ جو خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، نجوم خوابوں کی تعبیر، جو بڑے عالم ہوا کرتے تھے کتابوں کے، تو کہتے ہیں کہ اچانک گفتگو کر رہی تھی میری خالہ، اور اچانک سے وہ کاہنوں کے انداز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہ عثمان، تمہاری 2 ازواج ہوں گی جو نہایت حسین اور خوبصورت ہوں گی، تم نے اس سے پہلے کبھی ایسی حسین عورتیں نہ دیکھی ہوں گی، اور نہ ہی انہوں نے تم جیسا خاوند۔
عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہوں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ یعنی انہوں نے جو آنے والے دور میں جو ہونے والا تھا حضرت عثمان غنی کے ساتھ، کہ آپ کی دو آپ کی بیویاں ہوں گی، اور دونوں وہ جو ہوں گی بہت بے مثال خوبصورتی والی ہوں گی، اس سے زیادہ حسین و جمیل آپ نے کوئی عورت ابھی تک نہیں دیکھی، اور وہ دو ہوں گی اور دونوں نبی کی بیٹی ہوں گی، مگر وہ بھی آپ جیسا شوہر نہیں پائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہوں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خالہ کی باتیں سننے کے بعد میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، جو اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے۔ میں نے اپنی خالہ کی تمام باتیں ان کے گوشے گزار کی، تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ عثمان، تم سمجھدار ہو، معاملہ فہم ہو، اور ہر کام نے غور و فکر سے کام لیتے ہو۔ تم جانتے ہو یہ پتھر کے بے جان بت نہ ہو تو کسی کام کے ہوتے، اور نہ ہم کو یہ فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے۔ اگر پتھر کے بت ہمیں کچھ فائدہ پہنچا یا نقصان نہیں پہنچا سکتے تو یہ ہمارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اسلام کی دیگر باتیں بتائیں۔ میں ان تمام باتوں سے متاثر ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ درست فرماتے ہیں، یہ پتھر کے بت واقعی ہمارے معبود نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ تمہاری خالہ نے درست فرمایا، درست کہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے تاکہ مخلوق خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ مجھے پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باتوں کا اثر ایسا ہوا کہ انہوں نے جس طرح دلائل کے ساتھ مجھے دین اسلام کی حقانیت سے آگاہ کیا، اس سے میرے دل میں دین اسلام کے متعلق اس قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہا۔ پھر آپ نے مجھے دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شش و پنج میں مبتلا تھا، یعنی ٹینشن میں تھا، کنفیوز تھا، کیونکہ میرے خاندان بنو ہاشم کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ان کا دشمن ہو گیا تھا، اور میرے خاندان کا ایک سردار ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی میں پیش تھا، یعنی آگے تھا۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ اس جگہ گزرے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمایا، اے عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کی مہمانی کے لیے بلاتا ہے، تم اس کی دعوت قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے اور تمام مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اسلام قبول کرنے میں ہی سب کی بھلائی ہے اور بہتری ہے، اور میں تمہیں اسی بھلائی اور بہتر کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلمات سنے تو آپ نے بغیر کسی تردد کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ اسلام قبول کرنے والے اس وقت چوتھے مسلمان تھے۔ آپ سے قبل ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ کی کہی ہوئی باتیں بھی سچ ثابت ہوئیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حلم و حسن خلق اور صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ایسی گفتگو فرمائی تھی کہ میرے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کی خواہش پیدا ہو گئی تھی۔
اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس عشق کی بدولت بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کی تبلیغ میں ایک کشش تھی جس کی وجہ سے جو بھی ان کی بات سنتا وہ ان کو رد نہ کرتا تھا۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کو بتاتے تھے، ایسی دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے کہ جو بھی سنتا تھا وہ دیوانہ ہوا کرتا تھا، انکار نہیں کر پاتا تھا اور مست ہو جاتا تھا، اور وہ عشق مصطفیٰ میں کھو جاتا تھا اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا تھا۔ تو آپ جان گئے، تو آپ ان باتوں کا خیال رکھیں، ایک ایک کر کے انشاءاللہ میں سب بتاؤں گا۔ جو چاروں خلیفہ تھے ان کے اس دنیا سے جانے کی تاریخ کیا تھی، تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ پہلے محرم کو عمر فاروق اعظم، 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی اور حضرت علی شیر خدا کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ انشاءاللہ حضرت ابو صدیق کے بارے میں بتا چکا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ پھر ایک بار میں آپ کو حضرات کو بتانے کی کوشش کروں گا، بس آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اپنے بزرگان دین کے بارے میں بہترین باتیں اور اچھے واقعات آپ سماعت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم ضرور ملیں گے، اور ابھی اور عثمان غنی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں میں جو مقام تھا، وہ تمام باتیں حضرت سیدنا عثمان